گھر سے شیطان کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک عظیم سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت انگیز فضائل بیان فرمائے؟ پیارے ناظرین، قرآن مجید کی ہر سورت اپنے اندر بے شمار ہدایت اور رحمت سموئے ہوئے ہے، لیکن سورہ بقرہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے جس میں ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات اور کامیاب زندگی کے سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے اہم مضامین کیا ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے ہمیں کیا روحانی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بھی بتاؤں گی جسے جان کر آپ سورہ بقرہ سے اپنی محبت مزید بڑھا لیں گے انشاءاللہ۔ آخر سورہ بقرہ میں ایسی کیا خاص بات ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رات کا وقت ہے، گھر کے سب افراد سو چکے ہیں، لیکن آپ کے دل میں عجیب سی بے چینی ہے۔ گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے برکت کہیں کھو گئی ہو۔ پھر ایک دن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس سورت میں؟ کیا صرف اس کی تلاوت ہی کافی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو آج بہت سے مسلمان بھول چکے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے انہی رازوں، فضائل اور ایمان تازہ کر دینے والے اسباق کو جانیں گے، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سورہ بقرہ کے حیرت انگیز فضائل، برکتیں اور معجزات، کیا واقعی ایک ایسی سورت موجود ہے جسے پڑھتے ہی شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سورت بھی ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی؟ اور کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سورت کی تلاوت انسان کو اللہ کے حکم سے جادو اور بہت سی برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ آخر اس سورت میں ایسی کون سی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی نظر انداز نہ کرنے کی تلقین فرمائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کے وہ فضائل، برکتیں، واقعات اور اہم باتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہوں گی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی فضیلت بھی بیان کریں گے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم اور طویل سورت سورہ بقرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ سورت ایک سورت نہیں بلکہ ایمان، ہدایت، صبر، عبادت، خاندانی زندگی، معاملات اور اللہ پر کامل بھروسے کا جامع پیغام ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام بقرہ اس واقعے کی وجہ سے رکھا گیا جس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے بلا چوں چرا سر تسلیم خم کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس صورت میں عقیدہ، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، تجارت، قرض، انصاف اور معاشرتی زندگی کے بہت سے اہم احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے اہل علم نے اسے اسلامی زندگی کا ایک جامع دستور قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی غیر معمولی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے آغاز میں قرآن کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اختتام پر ایسی دعائیں ہیں جو ہر مومن کے دل کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔
یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بے شمار انبیاء کرام کے واقعات بھی موجود ہیں، جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور انسان کو اپنے رب پر یقین مضبوط کرنے کا درس ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے فضائل ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنے کی خاص ترغیب دی؟ کیا واقعی اس کی تلاوت سے شیطان گھر چھوڑ دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کس طرح سفارش کرے گی؟ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں وہ فضائل جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ پہلا عظیم فضل، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور خصوصاً سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں شیطان اپنا اثر قائم نہیں رکھ پاتا۔ آج ہم اکثر گھروں میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے، بے برکتی اور پریشانی کی شکایت کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر مسئلے کی وجہ شیطان نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرنا یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا عظیم فضل، قیامت کے دن شفاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن دو بادلوں یا دو سائبانوں یا پرندوں کے دو جھنڈوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ ذرا تصور کیجئے وہ دن جب ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر قرآن، خصوصاً سورہ بقرہ سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ تیسرا عظیم فضل، برکت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے اختیار کرنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی پابندی انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ وقت، صحت، اولاد، سکون قلب اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ چوتھا عظیم فضل، آخری دو آیات کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علماء حدیث نے اس کی مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ آیات رات کی حفاظت اور اجر کے لیے کافی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیام شب کے اجر کا سبب بن سکتی ہیں۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے بہت سے مسلمان سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کا معمول بناتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پوری سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو مایوس نہ ہوں، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکام پر عمل کریں، اور اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ مسلسل کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سورہ بقرہ سے متعلق صحابہ کرام کے دور کے بھی ایسے واقعات موجود ہیں جو ایمان تازہ کر دیں؟ اور کیا اس صورت میں ایسے اسباق پوشیدہ ہیں جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتے ہیں؟
ناظرین، جب ہم اس سورہ بقرہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو صرف اس کے فضائل ہی نہیں بلکہ اس میں موجود واقعات بھی ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 پرندے لینے، انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھنے اور پھر انہیں بلانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو ایک ویران بستی سے گزرا اور سوچنے لگا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مدت کے لیے موت دی، پھر دوبارہ زندہ فرمایا اور اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اس واقعے کا مقصد یہی ہے کہ آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان مضبوط ہو۔ تیسرا واقعہ بنی اسرائیل اور گائے کا حکم۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بار بار غیر ضروری سوالات کیے اور حکم کو مشکل بناتے گئے۔ آخرکار جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا تب حقیقت ان پر واضح ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے بحث بہانے اور تاخیر کی بجائے اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ 10 آیات سیکھتے، پھر جب تک ان کے معنی سمجھ کر ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس لیے قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دیں اور وہ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ ہماری زندگی کے لیے پیغام۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھروں میں سکون آ جائے، رزق میں برکت ہو اور دل مطمئن ہو جائے۔ قرآن ہمیں صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے احکام پر عمل کریں، نماز، صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اصل معجزہ صرف یہ نہیں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن ایک انسان کے دل کو قرار اور زندگی کو بدل دے۔ ناظرین، سورہ بقرہ صرف پڑھنے کی صورت نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صورت ہے۔ اگر آپ روزانہ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو پریشان نہ ہوں، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ روزانہ چند آیات بھی اخلاص کے ساتھ پڑھیں، ان کا ترجمہ سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات سونے سے پہلے پڑھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ان کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو دل بے چین ہونے لگتا ہے، اور جب قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو مشکلات کے درمیان بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ شاید آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ویڈیو اسی لیے دکھائی کہ آپ دوبارہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کون جانتا ہے، شاید سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کی زندگی بدل دے، شاید ایک تلاوت آپ کے گھر میں خیر و برکت کا سبب بن جائے، اور شاید قرآن کے ساتھ ایک سچا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے۔
اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن کے لیے وقت ضرور نکالیں گے، چاہے وہ صرف چند منٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ہی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسلامی معلومات پر مبنی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آخر میں ایک سوال، آپ سورہ بقرہ کتنی باقاعدگی سے پڑھتی ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کی رائے پڑھ کر خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔